جمعہ کے دن یہ 5 کام جو عورت کے حسن کو نکھار دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن وہ 5 کام جو کسی عورت کے گھر کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کے گھر کو برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا سب سے پہلا کام یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں جیسے ہر انسان کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے، ویسے ہی ہفتے کے 7 دن بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جمعہ کا مزاج تو باقی تمام دنوں سے بالکل جدا، گہرا اور اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو صرف وقت نہیں بدلتا، بلکہ سوچ، نیت اور روح کی کیفیت کو بھی بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر بات عورت کے مزاج کی ہو تو جمعہ کے دن ایک خاص کیفیت رکھنے والی عورت عام عورتوں کی صف میں شامل نہیں رہتی۔ وہ عورت جو جمعہ کو سمجھ لیتی ہے، اس کا مزاج خود بخود نکھر جاتا ہے، اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ شور سے نہیں وقار سے پہچانی جاتی ہے، وہ دکھاوے سے نہیں اثر سے جانی جاتی ہے۔ اس کی خاموشی بھی پیغام بن جاتی ہے اور اس کی موجودگی بھی وزن رکھتی ہے۔ جمعہ کے دن یہ 5 کام کرنے والی عورت کا مزاج اللہ کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کے اثرات صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے۔ اللہ اس کے حسن کو ایسا نکھارتا ہے جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی تازگی آ جاتی ہے جو تھکن اور بوجھ سے پاک ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کی رونق، اس کی آنکھوں کا سکون اور اس کے انداز کا ٹھہراؤ خود بولنے لگتا ہے۔ اسی مزاج کی برکت سے اس کا گھر بھی بدلنے لگتا ہے۔ وہ گھر جس میں کبھی بے چینی محسوس ہوتی تھی، اب رحمتوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ فضا میں نرمی آ جاتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، شوہر کے معاملات میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور اولاد کے دلوں میں اطاعت اور توازن اترنے لگتا ہے۔ یہ سب کسی اعلان کے بغیر مگر مضبوط بنیادوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن یہ 5 کام کرنے والی عورت عام مزاج کی عورت نہیں رہتی، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی مزاج کی حامل بن جاتی ہے۔ ایک ایسی عورت جس کی زندگی خود گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے راستے پر چل رہی ہے۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کے مزاج کو نکھار دیتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ عورتوں کا مزاج ترتیب پسند ہوتا ہے، کچھ لاپرواہ، کچھ صفائی کو عادت بنا لیتی ہیں اور کچھ اسے غیر اہم سمجھتی ہیں۔ مگر مزاج چاہے جیسا بھی ہو، جمعہ کا دن خود ایک مختلف مزاج لے کر آتا ہے۔ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں سے اس لیے جدا ہے کہ یہ صرف وقت بدلنے کا نہیں بلکہ کیفیت کا بدلنا ہے۔ اس دن اگر کوئی عورت پاکیزگی اور اچھے اہتمام کو اختیار کر لیتی ہے تو وہ عام مزاج کی عورت نہیں رہتی، اس کا مزاج سنور جاتا ہے، نکھر جاتا ہے اور خاص بن جاتا ہے۔ یہ پاکیزگی محض ظاہری صفائی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے اثرات دل، سوچ اور ماحول تک پھیل جاتے ہیں۔ جب عورت جمعہ کے دن اپنے جسم کی صفائی پر توجہ دیتی ہے تو یہ عمل صرف تازگی نہیں بلکہ اس کے اندر اعتماد اور وقار پیدا کرتا ہے۔ جسمانی پاکیزگی اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے تازگی لے کر آتی ہے، آنکھوں میں بوجھ کے بجائے چمک پیدا کرتی ہے اور اس کی موجودگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو میک اپ یا آرائش سے نہیں بلکہ اہتمام اور شعور سے جنم لیتا ہے۔ اسی طرح لباس کا انتخاب بھی محض پہننے کا عمل نہیں رہتا۔ صاف، سادہ اور سلیقے سے پہنا گیا لباس عورت کے مزاج کو متوازن کرتا ہے۔ جمعہ کے دن لباس میں اہتمام عورت کے اندر ایک خاص سنجیدگی اور ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ وہ خود کو بے ترتیب نہیں محسوس کرتی بلکہ ایک مقصد، ایک ترتیب اور ایک وقار کے ساتھ دن گزارتی ہے، اور یہی احساس اس کے روحانی حسن کو جلا بخشتا ہے۔ سب سے گہرا اثر اس پاکیزگی کا گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔
جب عورت جمعہ کے دن اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتی ہے تو گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ بوجھل پن، الجھن اور بے سکونی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رحمت کے فرشتوں کی انسیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں فرشتے نفرت، غصے اور بد نظمی سے دور رہتے ہیں اور سکون، نرمی اور رحمت کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت کے گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے کم ہوتے ہیں، باتوں میں تلخی کی بجائے نرمی آ جاتی ہے، اور ایک غیر محسوس سا اطمینان ہر فرد کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ شوہر گھر آ کر سکون محسوس کرتا ہے، اولاد کا رویہ متوازن ہو جاتا ہے، اور عورت خود بھی ذہنی بوجھ سے آزاد محسوس کرنے لگتی ہے۔ جمعہ کے دن پاکیزگی اور اچھا اہتمام عورت کے روحانی حسن کو اس طرح نکھارتا ہے کہ وہ اندر سے ہلکی، صاف اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس کا دل بوجھ سے خالی اور اس کی منفی سوچ میلانات سے پاک ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو عورت کو دنیا میں ہی جنتی مزاج عطا کرتی ہے، جہاں اس کا وجود سکون بانٹتا ہے اور اس کی موجودگی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کے مزاج کو نکھار دیتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ عورتوں کا مزاج خاموش ہوتا ہے، کچھ باتونی، کچھ دل کی بات فوراً زبان پر لے آتی ہیں اور کچھ لفظوں کو دل میں ہی دفن رکھتی ہیں۔ ہر عورت کی اندرونی دنیا الگ نقشہ رکھتی ہے، مگر جمعہ کا دن ان تمام مزاجوں سے بلند ہو کر ایک نیا مزاج عطا کرتا ہے۔ یہ دن شور کم اور اثر زیادہ رکھتا ہے۔ اس دن اگر عورت اپنے دل اور زبان کو کثرت درود شریف سے جوڑ لیتی ہے تو وہ پھر عام کیفیت میں نہیں رہتی، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، نرم، روشن اور باوقار ہو جاتا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو عورت کے باطن میں اتر کر اس کے ظاہر تک خود بخود راستہ بنا لیتا ہے۔ جب جمعہ کے دن عورت درود کو اپنی زبان کی پہچان بنا لیتی ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ دل جو عام دنوں میں شکایت، تھکن اور الجھن سے بھرا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ دل میں نور اترتا ہے، ایسا نور جو غصے کو کم اور برداشت کو بڑھا دیتا ہے۔ عورت کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ باتوں پر فوراً رد عمل دینے کی بجائے سوچنا سیکھ لیتی ہے، اور یہی کیفیت اس کے روحانی حسن کی بنیاد بن جاتی ہے۔ درود کا دوسرا اثر عورت کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی وقتی چمک نہیں، بلکہ وقار کی وہ روشنی ہے جو آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی آتی ہے مگر سختی نہیں، نرمی آتی ہے مگر کمزوری نہیں۔ عورت کی مسکراہٹ بناوٹ سے نکل کر سکون میں بدل جاتی ہے، اور یہی وہ حسن ہے جو دیکھنے والوں کو خاموشی سے متاثر کرتا ہے۔ جمعہ کے دن درود کی کثرت گھر کے ماحول کو بھی بدل دیتی ہے۔ جہاں درود کی آواز ہوتی ہے وہاں فضا بوجھل نہیں رہتی، گھر میں روحانی رحمتیں اترنے لگتی ہیں، ایسے جیسے کوئی اندیکھا سایہ گھر کو گھیر لے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں کی طرف مائل ہوتے ہیں جہاں زبان شکوے کے بجائے درود سے تر ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، باتوں میں تلخی گھٹنے لگتی ہے، اور ایک غیر محسوس سا امن گھر کے کونوں میں پھیل جاتا ہے۔ ایسی عورت کے اثرات شوہر پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ شوہر کے دل میں بلا وجہ کی سختی نرم پڑنے لگتی ہے، معاملات میں توازن آتا ہے، اور رزق کے راستوں میں رکاوٹیں کم ہونے لگتی ہیں۔ اولاد کے مزاج میں بھی ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ درود کی برکت صرف پڑھنے والے تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے گھر کے ماحول کو گھیر لیتی ہے۔ جمعہ کے دن کثرت درود شریف عورت کے جسمانی اور روحانی حسن کو اس طرح نکھارتی ہے کہ وہ خود نہیں جان پاتی کہ اس کے اندر کیا بدل رہا ہے، مگر اس کی گفتگو، اس کی موجودگی اور اس کے گھر کی فضا گواہی دینے لگتی ہے کہ یہ عورت اب عام مزاج کی نہیں رہی بلکہ نور، وقار اور رحمت کے حصار میں آ چکی ہے۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کے مزاج کو نکھار دیتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ عورتوں کا مزاج فکری ہوتا ہے، کچھ جذباتی، کچھ جلد فیصلہ کرنے والی اور کچھ ہر بات کو تول کر رکھنے والی، مگر ہر مزاج اپنی جگہ ایک کہانی رکھتا ہے۔
جو وقت کے ساتھ رخ بدلتی رہتی ہے۔ جمعہ کا دن اسی رخ کو درست کرنے آتا ہے۔ یہ دن باقی دنوں کی طرح صرف مصروفیت نہیں لاتا بلکہ سمت دیتا ہے۔ جمعہ کے دن جب عورت سورۃ کہف یا اس کی آیات سے تعلق جوڑ لیتی ہے تو اس کا مزاج عام سطح پر نہیں رہتا بلکہ اس کی سوچ میں گہرائی، نیت میں صفائی اور فیصلوں میں حکمت اترنے لگتی ہے۔ قرآن سے یہ رشتہ عورت کے باطن کو ایسے سنوارتا ہے کہ اس کا اثر خود بخود اس کے ظاہر اور ماحول تک پہنچتا ہے۔ سورہ کہف سے تعلق سب سے پہلے عورت کی سوچ کو منظم کرتا ہے۔ عام دنوں میں ذہن جو خدشات، خوف اور غیر ضروری خیالات سے بھرا رہتا تھا، قرآن کی آیات سے ترتیب دینا شروع کر دیتی ہیں۔ عورت چیزوں کو جذبات کے بجائے فہم سے دیکھنے لگتی ہے۔ وہ ہر مسئلے کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ آزمائش کے زاویے سے دیکھتی ہے، اور یہی سوچ اس کے روحانی حسن کو مضبوط بنیاد عطا کرتی ہے۔ اس تعلق کا دوسرا اثر عورت کی نیت پر پڑتا ہے۔ نیت جو اکثر حالات کے دباؤ میں دھندلا جاتی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کر صاف ہونے لگتی ہے۔ عورت کے ارادے سادہ مگر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ دکھاوے کے بجائے خلوص کو ترجیح دیتی ہے، اور یہی خلوص اس کے چہرے پر ایک خاص اطمینان پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ الفاظ کا محتاج ہوتا ہے نہ وضاحت کا۔ جمعہ کے دن قرآن سے جڑنے والی عورت کے گھریلو فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ وہ غصے میں فیصلے نہیں کرتی، جلد بازی سے بچتی ہے اور ہر معاملے میں توازن رکھتی ہے۔ یہی توازن گھر کے ماحول میں سکون پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں نہیں ڈھلتیں، اختلاف احترام کے دائرے میں رہتا ہے اور گھر کی فضا میں بے نام سا اطمینان پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی برکت پورے گھر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شوہر کے معاملات میں الجھن کم ہونے لگتی ہے، اولاد کے رویے میں نرمی آتی ہے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے کو بوجھ سمجھنے کے بجائے سہارا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ عورت اس گھر میں صرف رہنے والی نہیں رہتی بلکہ رہنمائی کرنے والی بن جاتی ہے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اختیار کے اظہار کے۔ جمعہ کا دن سورۃ کہف یا اس کی آیات سے تعلق عورت کے جسمانی حسن کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے بجائے ٹھہراؤ آتا ہے، آنکھوں میں خوف کے بجائے اطمینان جھلکتا ہے، اور اس کی موجودگی سکون کا پیغام بن جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو عورت کو عام مزاج سے نکال کر خاص مزاج میں داخل کر دیتی ہے، ایک ایسا مزاج جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہدایت، برکت اور باطنی خوبصورتی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کہ وہ 5 کام جو کسی عورت کے مزاج کو نکھار دیتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ عورتوں کا مزاج بے پرواہ، کچھ جذباتی اور بعض قوت ارادی میں مضبوط ہوتا ہے۔ ہر مزاج اپنی رفتار اور شدت کے ساتھ زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے مزاج کی شدت اور وقار کے سبب باقی دنوں سے جدا ہوتا ہے۔ جب عورت نیت کی اصلاح اور گناہوں سے اجتناب کو اپنانے لگتی ہے تو اس کا مزاج عام دنوں کی عورت کے مزاج سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج نرم مگر پختہ، محتاط مگر پر اثر اور خاموش مگر باوقار بن جاتا ہے، جو ظاہر اور باطن دونوں میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ جمعہ کے دن یہ عمل سب سے پہلے دل کی حالت بدلتا ہے۔ دل جو معمول کے دنوں میں بے ترتیبی، شرمندگی یا اضطراب کا شکار رہتا ہے، توبہ اور نیت کی اصلاح کے ساتھ ہلکا اور صاف محسوس ہونے لگتا ہے۔ عورت کے اندر ایک داخلی سکون اور وضوح پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے چہرے کی رونق میں بھی جھلکتی ہے۔ یہی سکون اس کے جسمانی حسن کو بغیر کسی آرائش کے نمایاں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نیت کی درستگی اور حرام سے بچنے کا عزم اس کے کردار میں وزن پیدا کرتا ہے۔ عورت کی باتوں، رویوں اور فیصلوں میں سنجیدگی اور ذمہ داری آ جاتی ہے۔ وہ دکھاوے کی بجائے حقیقت کی قدر کرنے لگتی ہے، اور اس کا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک معنوی گہرائی لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو روحانی حسن عطا کرتی ہے، اور اس کے اثرات گھر اور ماحول تک پہنچ جاتے ہیں۔ گھر میں اس عمل کی برکت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ جب عورت بلا وجہ کے گناہوں اور لغزشوں سے بچنے کا عزم رکھتی ہے
تو گھر کے ماحول میں نرمی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے ایسے ماحول میں سکون کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور محبت کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں اور تعلقات میں توازن قائم ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن نیت کی اصلاح اور گناہوں سے اجتناب کرنے والی عورت دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی مزاج اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا ہر عمل وزن پیدا کرتا ہے، اس کی موجودگی روحانی سکون بکھیرتی ہے اور اس کا چہرہ، انداز اور ماحول سب مل کر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عورت عام مزاج کی نہیں بلکہ خاص مزاج، نورانی اور جنتی مزاج کی حامل بن چکی ہے۔ جمعہ کے دن کے وہ 5 کام جو کسی عورت کے مزاج کو نکھار دیتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ عورتوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، کچھ نرم، کچھ جذباتی اور کچھ فکری ہوتے ہیں۔ ہر مزاج اپنی دنیا میں ایک الگ روشنی اور گہرائی لیے ہوتا ہے۔ ان مزاجوں کی روشنی یا سختی زندگی کے معمولات اور تعلقات پر اثر ڈالتی ہے، مگر جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جو اپنے مخصوص مزاج کے ساتھ تمام معمولات سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ دن بوجھل نہیں بلکہ ہلکا، پرسکون اور روح کو سنوارنے والا ہوتا ہے، اور جس عورت کے مزاج میں نرمی، شعور اور خلوص موجود ہو وہ اس دن کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ جمعہ کے دن جب عورت اہل خانہ کے لیے دعا اور خیر خواہی کو اپنا معمول بناتی ہے تو وہ عام مزاج کی عورت سے بلند مقام اختیار کر لیتی ہے۔ اس دن اس کا مزاج تبدیل ہو کر نرم، محبت بھرا، متوازن اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج صرف اس کی سوچ یا رویے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات گھر کے ہر فرد اور ماحول تک پھیل جاتے ہیں۔ عورت کی دعا کی خلوص بھری لہر گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتی ہے اور اس کے اثرات فرشتوں کی موجودگی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن دعا اور خیر خواہی کا عمل سب سے پہلے عورت کے دل کو بدل دیتا ہے۔ دل جو عام دنوں میں فکری الجھنوں، تھکن یا غیر ضروری جذبات سے بھرا رہتا ہے، دعا کے عمل سے ہلکا اور نرم ہو جاتا ہے۔ اس میں سکون پیدا ہوتا ہے، جذبات میں توازن آتا ہے اور دل کی گہرائی سے نور نکلنے لگتا ہے۔ یہی نور عورت کے چہرے پر بھی جھلکتا ہے جو چمک اور وقار پیدا کرتا ہے۔ اس کے انداز میں نرمی اور مہارت پیدا ہوتی ہے اور اس کا باطنی حسن ظاہری حسن سے بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس عمل کا دوسرا اثر گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ جب عورت جمعہ کے بابرکت لمحات میں اہل خانہ کے لیے دعا کرتی ہے تو گھر میں ایک غیر مرئی سکون کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ فرشتے ایسے ماحول کی طرف کشش رکھتے ہیں جہاں محبت، خلوص اور خیر خواہی ہو۔ فرشتوں کی موجودگی گھر میں رحمت اور برکت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ گھر کے افراد کے رویے میں نرمی اور تحمل پیدا ہوتا ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، باتوں میں تلخی کم ہو جاتی ہے اور ہر فرد اپنے اعمال اور رویوں میں توازن محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو گھر کو محض رہائش کی جگہ نہیں بلکہ رحمت اور برکتوں کا مرکز بناتی ہے۔ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ عمل عورت کے روحانی حسن کو بھی نکھارتا ہے۔ جب عورت دل سے دعا کرتی ہے تو اس کی نیت صاف اور خلوص بھری ہوتی ہے۔ یہ خلوص اس کے کردار میں وزن پیدا کرتا ہے، اس کے ہر عمل کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے اندر خود اعتمادی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اس کا اثر صرف باطنی نہیں رہتا بلکہ جسمانی حسن میں بھی جھلکتا ہے۔ چہرے پر وقار، آنکھوں میں چمک، انداز میں نرمی اور حرکات میں لطافت نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھا پہلو شوہر اور اولاد کے ساتھ تعلقات میں نظر آتا ہے۔ عورت کی دعا اور خیر خواہی کی برکت سے شوہر کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے معاملات میں استحکام آتا ہے اور کاروبار یا پیشہ ورانہ محاذ پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اولاد کے دلوں میں فرما برداری، ادب اور نرمی اترتی ہے۔ گھر کا ہر فرد اپنے اعمال میں بہتر رویہ اختیار کرنے لگتا ہے کیونکہ دعا کی روشنی ہر دل میں اثر ڈالتی ہے۔ اس طرح گھر میں نہ صرف روحانی بلکہ عملی سکون اور ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اہل خانہ کے لیے دعا کرنے والی عورت دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی مزاج اختیار کر لیتی ہے
اس کی زندگی میں رحمت اور برکتیں بہتی ہیں، اس کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سکون اور خوشحالی قائم رہتی ہے، اور اس کا چہرہ، انداز اور مزاج سب اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ یہ عورت عام مزاج والی نہیں بلکہ خاص مزاج، بابرکت اور نورانی مزاج کی حامل ہے۔